یہ قرآن نے کہہ دی یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا حکم ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تم پہلے سے کر رہے تھے، وہ تمہیں کسی مدرسے سے ملا، تمہیں کالج سے ملا، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، کسی بڑے بزرگ نے بتایا تھا، ہم کر رہے تھے، لیکن آج ہمیں پڑھتے پڑھتے قرآن نے سند دے دی بالکل یہ ہمارا حکم ہے۔ تو ہم نے سب کچھ قرآن کے سامنے رکھا تھا، تو جن چیزوں کی قرآن نے سرٹیفیکیشن جاری کر دی ہم اس کو قبول کر لیں، اور جن کے بارے قرآن کہے کہ نہیں یہ ہماری دی ہوئی نہیں ہے، یہ تمہاری برادری کی ہیں، یہ تمہارے خاندان کی ہیں، یہ تمہارے رسم و رواج کی ہیں، یہ تمہارے معاشرے کی ہیں، یہ ہم نے دی نہیں ہے، یہ ہمارا حکم ہی نہیں ہے، ہم کل تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، تو ہم ان کو نکالنا شروع کر دیں۔ ایک یہ بنیادی کام ہے جو کرنے والا ہے اس کلاس کے اندر، اور یقین جانے 6 ماہ آپ اس کلاس میں 24 نشستیں اللہ نے زندگیاں رکھیں، تسلسل رہا، 24 نشستوں میں 24 گھنٹوں میں جو ہم سیکھیں ہم پوری دیانتداری سے قرآن کے سامنے رکھ دیں، اور یقین جانے 6 ماہ کے بعد آپ محسوس کریں گے جیسے زندگی میں کوئی بوجھ رہا ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی، چونکہ آپ نے عقائد، اعمال، اقوال، اخلاق سب کچھ قرآن سے لے لیا۔ اب آپ کی زندگی میں جو سکون آئے گا اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی کلپ شیئر کر دے، کوئی یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو آپ مطمئن ہوں گے، آپ کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر پڑھا، مجھے اب کسی دوسری تحقیق، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم بہت ساری تفصیلات میں چیزیں جو بیان بھی کریں وہ قرآن سے ہی ہوں اور وہ احادیث سے ہی ہوں، بس یہاں تک ہی ہم رہیں، اور ہم وہی چیزیں حاصل کریں گے تو نتائج ہمیں بہت خوبصورت نصیب ہوں۔ یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، ایک تو میں نے کہا سب کچھ قرآن کے سامنے رکھ کے فیصلہ قرآن کو کرنے دیجیے، یہ تھوڑا مشکل کام ہے، میں اس لیے زیادہ اس پر وقت دے رہا ہوں۔ یا دوسرا بعض اوقات ہوتا کیا، جو کچھ ہمارا ذہن بن چکا ہے ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس میں سے صرف وہی چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آیا ہم اس کو مور لگا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور ہم وہ سارا چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارا کھوٹا تھا، اور اسی کا بوجھ ہمیں ساری زندگی تنگ کرتا ہے۔ اور یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ رکھیں، بس پڑھتے جائیں، سبحان اللہ کہتے چلے جائیں، اور قاری صاحب بھی کہیں کہ کمال ہو گیا اور آپ بھی کہیں حد ہوگی، زندگی ادھر پڑی ہے، کاروبار ادھر ہے، قرآن کی تلاوت ادھر ہے، ادھر نوٹ بھی پھینک رہے ہیں، ادھر سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ادھر واہ واہ بھی کر رہے ہیں، صبح کاروبار اور طرح چل رہا ہے، شادی آئی تو ہم اور طرح کے مسلمان، 10 محرم آئی تو ہم اور طرح کے مسلمان، ربیع الاول شریف کا موسم آیا تو ہم اور طرح کے مسلمان، اس وجہ سے ہماری پریشانی، اور پھر اس پریشانی میں جب ایک دم سانس ٹوٹے گی انسان 3 فٹ قبر کے نیچے اندر جائے گا، وہ ڈاڈا پچھتائے گا میں زندگی کہاں گزار کے آ گیا، کاش کہ میں اپنی زندگی کو ان عقائد و نظریات کے ساتھ جو اسلام نے اور قرآن نے دیے تھے میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہوتا۔ تو وہ شخص ڈپریشن، میں نے یقین جانے لوگوں کو انتہائی مایوس کن حالت میں دیکھا، پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو جو کچھ انسان کر رہا، ہم یہ اتنے اہتمام سے یہ چیز کی ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے شعوری طور پر، نظریاتی طور پر اس کو دیکھا، ہمارے عقائد، نظریات، سوچ، خیال، افکار میں یہ چیز تھی، تو عمل تو 1 ماہ کے بعد آپ کے سامنے آیا آج، تو اصل تبدیلی جو ہے وہ یہاں پر آنی چاہیے، اور اگر یہاں پر نہیں آ رہی اور آپ یہ خانہ بند رکھتے ہیں اور سارا دن اس کے برعکس کام کرتے ہیں تو آپ کو سکون قلب کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، دیکھو ایک باہر کی دنیا، ایک اندر کی دنیا، یہ جب کنٹراڈکشن آتی ہے دونوں کے اندر، زمین اور آسمان کا تضاد آتا ہے، پھر انسان کام تو سارے کر رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ٹینشن نہیں ختم ہو رہی، جبکہ کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اندر کی دنیا قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو باہر کی دنیا قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہی نہیں، پھر وہ لاکھوں کی آمدن، یار میں کہتا ہوں جس کو چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کسی بیچارے کی 20,000 تنخواہ ہو، اس کے 2 بچے بھی ہوں، رینٹ بھی دینا، وہ تو سمجھ آتا ہے کچھ پریشانیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن جو لاکھوں میں روزانہ کاروبار کرتا ہے اس کو نیند کیوں نہیں آتی، اس کو ٹینشن کیوں لگی ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ کنٹراڈکشن اتنا زیادہ ہے، وہ تضاد اتنا زیادہ زندگی میں، وہ ذہن کا خانہ اس نے بند کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اندر سے آواز روزانہ آتی، جھوٹ بول رہے ہو، اندر سے روزانہ آواز آتی، دھوکہ دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ اب یہ سارا دن اس کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، اور سارا دن کاروبار بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر سارا دن دعائیں بھی کروا رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے دربار پہ مٹھائی کا ڈبہ بھی پکڑا جاتا ہے، 11ویں کے ختم میں بھی حصہ ڈال جاتا ہے،
کسی نے کہا کہ یتیم بچیوں کی شادی کا موقع ہے تو وہاں بھی 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے. وہ سارے کام کر رہا ہوتا لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی, سکون پھر بھی نہیں آتا. تو وہ چونکہ جو اتنا بڑا تضاد ہے وہ اتنے سے تو مینیج نہیں ہوگا. تو یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لیکن ایک دن اگر انسان بیٹھ کر رات کی تنہائی میں کاغذ کے ٹکڑے پر بیٹھ کر یہ لکھ لے کہ میں نے زندگی قرآن کے مطابق گزار لی, 1 1.5 2 4 ماہ کا یہ چلہ کاٹ لیا, یہ اصل کاٹنے والا چلہ ہے, یہ اصل وظیفہ ہے جو پڑھنے والا ہے. اور میں کہتا ہوں 1 1.5 ماہ اپنے آپ کو کھینچ کے اس کے اوپر 100% کھڑا کر دے اور اس کی تعلیمات کے ساتھ خود کو جوڑ لے. 1.5 2 ماہ کے بعد وہ کہے گا دنیا پریشان پتہ نہیں کیوں ہے. قرآن مجید نے ایک ایک عمل, ایک ایک لمحے کی کامل رہنمائی ہے جو مجھے دی ہے. تو یہ سکون قلب, یہ جو کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ قرآن ہی ذکر ہے جو دلوں کو سکون عطا کرے گا. لیکن وہ کب کرے گا؟ جب ہم اس سے جڑیں گے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑیں گے. تو ہمیں یہ بڑی دلیرانہ کوشش ہوگی وسعت قلبی کے ساتھ اور وسیع ظرفی کے ساتھ ہم سب کچھ قرآن کی دہلیز پہ رکھیں. پھر ہم یہ نہ سوچیں یہ ہمارے فرقے نے کہا تھا, یہ ہمارے گروہ نے بتایا تھا, یہ ہماری تنظیم نے بتایا تھا, یہ ہمارے پیر صاحب نے بتایا تھا, یہ ہمارے استادوں نے بتایا تھا. میں اپنے آپ کو بھی درمیان میں نہیں رکھوں گا. بالکل 100% جو کچھ قرآن میں لکھا ہو ہم خود دیکھیں. ہم جب دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا نا. جب ہم ہمت کر کے وقت کاٹ کر اتنی سردی میں تشریف لائے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو نئے جذبے کے ساتھ ریوائیول آف آئیڈیالوجی کے طور پر اپنے نظریات کے اور اپنے افکار کے ایک نئے جہاں کو آباد کرنے کے لیے اس پر ہم کام کر لیں. پھر مطمئن ہو جائیں. پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی, پھر آئے دن نیا موٹیویشنل اسپیکر جو آئے گا آپ کو ٹینشن نہیں دے گا. آپ کہیں گے یہ بیچارہ کہیں مغرب کا فلسفہ پڑھ کے ہے, میں نے قرآن سے لی ہوئی باتیں میرے پاس. دیکھو جس کے پاس سچے کھرے موتی ہو نا اس کو چم چم کرتی لائٹیں بھی پیاری نہیں لگتی. وہ کہتا ہے یہ کیا پتہ ان کو, میرے پاس سچے اور خالص ہے اور میں نے بڑے پکے چیک کروائے ہوئے ہیں. تو جس کے پاس خالص نور ہو, اللہ اکبر, اس کے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ 2 مرلے کے رینٹ کے مکان میں رہتا ہے یا وہ 2 کنال کے جو ہے وہ بنگلے میں رہتا ہے. پھر ان چیزوں سے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ یہاں ہو یا وہ وہاں ہو, وہ اس کے ساتھ راضی اور مطمئن ہوتا ہے چونکہ اس نے اپنی زندگی کو قرآن سے جو ہے وہ مرتب کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں. قرآن مجید کا چوتھا حق, معذرت, قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. افکار, نظریات, عقائد ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ نے محنت کی اور سب کچھ ایک جگہ پر آپ نے جمع کر لیا اور قرآن اور حدیث سے اس کی ویریفیکیشن بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ عمل نہیں کرتے تو نتائج پھر بھی 100% آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر عقائد ٹھیک نہیں ہے تو اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. لیکن اگر عقائد ٹھیک ہیں اور اعمال ہے ہی کوئی نہیں تو کامیاب تو وہ شخص بھی نہیں ہوگا. دیکھو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر یہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. یہ تقاضا ہے ہم سے باقاعدہ طور پر, یہ ایک الگ سے چیز ہے جو ڈیمانڈ کی گئی ہم سے. اور اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا تھا تو مجھے بتائیں جہاں وہ 360 بتوں کو مانتے تھے, ایک خدا کا اور اضافہ کر لینا ان کے لیے کیا معنی رکھتا تھا؟ اور وہ ایک ایسا خدا جو نظر بھی نہیں آتا. تو اصل جو ایشو تھا, جو اصل پرابلم تھا بڑا ابو جہل کے ساتھ, ابو لہب کے ساتھ, ان کو پتا تھا جس دن لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس دن خود کو سرنڈر کرنا ہوگا, پھر لا کر اپنے آپ کو اس رسول کی چوکھٹ پہ رکھنا ہوگا. پھر کاروبار ان کی مرضی کا, پھر رویے ان کی مرضی کے, پھر انداز معاشرت ان کی مرضی کا, پھر عمل ان کی مرضی کا, پھر خیال بھی ان کی مرضی کا رکھنا ہوگا. یہ سارا کچھ بدلنا تھا جس کی وجہ سے ابو جہل مخالفت کرتا تھا. ابو لہب جو اگر صرف زبان سے ہی کہنا ہوتا تو اتنا کچھ وہ کہتے تھے تو اور بھی کہہ لیتے, کیا فرق پڑتا تھا. ان کو پتا تھا جس دن اسلام قبول کرنا ہے پھر 100% ان کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی. پھر ابو لہب ابو جہل جو اختلاف کرتے تھے اس کی بنیادی بڑی وجہ یہ تھی کہ عملاً زندگی کو بدلنا تھا. اور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم صرف زبان سے ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور عملاً ہمارا کوئی رویہ بھی یا کوئی انداز معاشرت کا پہلو بھی
اسلام کے ساتھ جو ہے وہ میل نہیں کھاتا ہے تو ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. اقبال یوں ہی تو نہیں کہتے کہ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ تو کر رہا. تو اگر انسان اس پر غور کرے تو یہ صرف بت کی نفی نہیں ہے. جو لا الہ کا مفہوم ہے، ہمارا کلمہ تو شروع یہیں سے ہوتا ہے نا. الہ سے یہ مقصود نہیں ہے کہ میں بت کی نفی کرتا ہوں. لا الہ سے مطلب یہ ہے کہ میں ہر خواہش کی، ہر آرزو کی، ہر تمنا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو، میں اس کی بھی نفی کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں تسلیم کرتا الا اللہ، صرف اللہ کو تسلیم کرتا ہوں. اس کا سادہ ترجمہ کروں تو تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوا جے میں ہوا، اپنی نفی کرنے کا نام. اور یہی اسلام چاہتا ہے. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہوئے تو پھر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تقاضا ہے ہم سے میرے بھائی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جی دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے، یہ تو بس کسی نے سخت بنا دیا دین. میں تو نہیں مانتا جی آپ، یہ تو جو ہے وہ دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں. اب جب مرضی کا مفہوم نکال لیں گے تو پھر واقعی جبر نہیں ہوگا. آگے آپ پڑھیں گے اللہ نے توفیقات عطا کی تو اس کا شان نزول بتاتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے. تم اسلام میں آنا چاہتے ہو سو بسم اللہ، سوچ لو سمجھ لو عقل فہم سے آ جاؤ. لیکن اگر تم نہیں آنا چاہتے تو ہم تمہیں تلوار کے زور پر نہیں کہتے تم اسلام کو قبول کرو. اور شان نزول بھی اس کا یہی، آپ اٹھائیں. جب حضور مدینہ المنورہ میں آئے اور یہودیوں کے ایک قبیلے کو جو ہے وہ مدینہ سے دربدر کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا تو مسلمانوں کے کچھ بچے جو انہوں نے منت مانی تھی اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم یہودیوں کے مذہب میں دے دیں گے. اب جب اسلام آ گیا تو انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن بچے تو یہودیوں کے پاس تھے. تو انہوں نے جب یہودیوں کو نکالا جانے لگا اب ان کے بچے جوان ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا حضور ہم جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم ان کا مذہب اچھا مذہب سمجھتے تھے، اب ہم اسلام قبول کر چکے لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچے ان کو دے دیے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا مذہب، لیکن اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب آپ ہمیں اجازت دیں ہم تلوار کے بل بوتے پہ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ حضور کا کلمہ پڑھو. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین. مرضی سے آئے، فیصلہ کر کے آئے، سوچ کر آئے، ڈنڈے کے زور پر نہیں، تلوار کے زور پر نہیں. تو مفہوم تو یہ تھا. یہاں جس نے کلمہ پڑھا وہ کہتا ہے مجھے بتائیں اگر دین میں جبر نہیں ہے تو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیجیے. یہ تو اسلام ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. تو جبر نہیں ہے، ایک ایک چیز کا حکم نامہ ہے باقاعدہ طور پر. تو مقصد ہے کہ اپنی مرضی کی جب نفس کی خواہش کی تشریحات کریں گے تو پھر اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیجیے. تو آسانی تو خود ایک مذہب ہے. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے تو مقصود بیٹا عمل کرنا ہے. ایک پیٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بہت ساری معلومات آپ کے سامنے رکھ دوں، میں 2 گھنٹے خطاب کروں، بہت ساری چیزیں میں لکھ کر بھی لاؤں، میں ازبر زبانی بھی یاد کی ہوں، اور میں 1.5-2 گھنٹے خطاب کروں اور ایک ایک آیت کے اوپر 10 حوالہ جات پیش کروں. ایک پیٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اٹھ کر جائیں اور کہیں اشش کر اٹھیں سبحان اللہ کمال ہو گیا، حد ہوگی، لیکن نہ جب جذبہ عمل کا آپ کا ہے نہ میرا کوئی جو ہے وہ ذہن بنا تو نتیجہ پھر بھی حاصل نہیں ہو سکا. تلاوت کی، تشریح کی، تفہیم ہوئی، ایک ایک آیت پر 2-2 گھنٹے خطاب کرتا لیکن عمل نہیں کرتا تو نتیجہ تو نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے ایک لائبریری میں لاکھوں کتابیں پڑھی، سب کچھ وہاں لکھا ہے. چلو آپ کہیں یہ پورا کمرہ بھرا ہوا ہے تو اب تو وہ موبائل کے اندر PDF فائلز میں سب کچھ آ چکا. اور اگر آپ اس کو کہیں میں سننا چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو YouTube چینلز کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیٹا موجود ہے. اور اگر آپ کا ذوق ہو کہ ہم لائیو بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں تو چلو میں بھی یہ ہمت کر لوں
کہ 1.5-2 گھنٹے کا خطاب جو ہے وہ میں مزین کر کے حوالہ جات سے لے کر آؤں اور آپ اشش کر اٹھیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم عمل ہی نہیں کرتے؟ تو میری بڑی آرزو ہوگی کہ ہم گفتگو کا انداز بھی ایسا ہی رکھیں، اور آپ بھی جب سفر کرنے کی نیت سے نکلیں تو لمحہ لمحہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مالک میرے دل کو اپنے دین کے لیے اتباع عطا کر دے، ہمیں عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ورنہ دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ موجود ہے اور ہر چیز موجود ہے، میں نے کوئی الگ سے نئی تحقیق نہیں پیش کرنی آپ کے ساتھ، لیکن مقصود یہ ہے کہ ہم اتنا عمل کا جذبہ ضرور حاصل کریں کہ 8 دن کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں تو جو پہلی 8 چیزیں 10 چیزیں 10 آیات ہم نے سیکھی ہوں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو چکے ہوں۔ اور صحابہ کی یہی عادت تھی، صحابہ 10 آیات پڑھتے، اگلی 10 پڑھنے سے پہلے پچھلی 10 کے اوپر عامل ہو چکے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ اوروں کو کی جائے۔ بلغوا انی ولو آیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو اس تک پہنچا دو جس نے ابھی نہیں سنی۔ تو بطور امت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی دعوت پیش کریں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میری بڑی آرزو ہوگی کہ وہ پنجابی کی اخوان ہے کہ 1-1-11 ہوتے ہیں، اگر آپ اکیلے آئیں گے تو بہت ساری شاید چھٹیاں ہو جائیں، لیکن اگر 2-3-4 دوستوں کا گروپ بن جائے تو کوئی ایک ڈھیلا بھی ہو رہا ہو تو باقی اس کو دعوت دے کے ساتھ لے آئے، چونکہ کام کو اب لے کر چلنا ہے ہم نے چونکہ طویل منزل ہے، ظاہری بات ہے اتنی آسانی سے تو مکمل نہیں ہوگی ہے، تو ہمیں اس میں شروع سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ دیکھو آج بھی اگر اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں تو یہ دعوت کا ہی کمال ہے نا، کہ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں، ورنہ مصروف تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے، وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو چند نوجوانوں نے یہ ذمہ داری لے لی، اور اگر آج کی اس کلاس میں ہم یہ سب طے کر لیں کہ زیادہ نہیں، ہم صرف اپنے ساتھ کوئی 1 یا 2 دوست شامل کر لیں، اور دوستی کا حق بھی یہی ہے، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، اور اگر سال پورا تسلسل یہ رہتا ہے اللہ کرے تو یہ تقریباً 48 گھنٹے بنتے ہیں۔ 48 گھنٹے اگر اس کو دنوں میں تقسیم کرو تو یہ تقریباً 2 دن بنتے ہیں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ابھی نیا سال شروع ہوا، 5 دن تو گزر گئے ہمارے ہاتھوں سے، تو اگر ہم منظم کریں تو یہ 5 پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ کل شور پڑا تھا کہ جناب نیا سال شروع ہونے لگا، تو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں یہ 48 گھنٹے ہیں اور یہ 2 دن بنتے ہیں۔ ٹوٹل 365 دنوں میں سے اگر ہم 2 دن بھی سال میں نہ نکال سکیں قرآن کے لیے تو پھر مجھے اور آپ کو ویسے بھی رک جانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میں اتنا وقت بھی قرآن کے لیے نہیں نکال سکا۔ ذرا غور کیجئے نا، کسی شخص کی زندگی کتنی بے ترتیب ہوگی کہ وہ سال میں 2 دن بھی نہیں نکال سکا، جبکہ کوئی دوست ہمیں شادی کا کارڈ پکڑا دے 3 دن تو وہ لے جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو دیکھو وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کل کسی نشست میں شاید کہا تھا کہ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اب تو ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں جی وقت نکالنا ہی پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آج آپ آئے ہیں obviously کل تلک پچھلی جمعرات کو آپ کا یہ وقت کہیں اور صرف ہوا تھا، لیکن اس جمعرات کو آپ نے پوسٹ دیکھی، کسی نے دعوت دی تو آپ نے پلان کیا، کتنے کاموں میں سے آپ نے کتنے چھوڑے اور 1 گھنٹہ آپ نکال کر یہاں پہنچے۔ تو اگر آپ یہاں نہ آتے تو کوئی نہ کوئی کام تو کر ہی رہے ہوتے۔ تو یہ ہم سارا دن یہی کر رہے ہوتے ہیں، 2 میں سے 1 کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں ایسے بھی سوچنے کا مزاج پیدا کریں۔ 2 کاموں میں سے جو زیادہ اہم کام ہوتا ہے انسان اس کو وقت دیتا ہے۔ 2 کسٹمر ہی ہیں، ایک سے 10 روپے بچنے، ایک سے 100 روپے بچنا ہے، تو آپ کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے۔ دونوں بچ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک کا انتخاب ہے تو پھر 100 روپے والا بچنا چاہیے۔ یہ انسان سارا دن یہی کر رہا ہوتا ہے، تاجر ہے تو وہ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں کل اکیڈمی میں درس دیا تو ان کو بھی میں بتا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس پیپر کے نمبر 50 ہیں، ایک کے 100 ہیں، 100 والے کو زیادہ اہمیت ہے، ظاہری بات ہے، اس کو وقت زیادہ دیتے ہیں چونکہ اس کے نمبر 100 ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دوست نے کارڈ پکڑا دیا اور اس نے کہا جناب 3 دن آنا اور ود فیملی آنا ہے اور بیرون شہر بارات بھی جانی۔ آپ کا تعلق یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، جبکہ ادھر کاروبار بھی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا گوڑا تعلق ہے یہ تو جانا ہوگا، ضرور جانا پڑے گا۔ تو آپ فیملی کو، بچوں کو بھی چھٹی کروا کے مینیج کر کے جاتے ہیں،
اور اپنی دکان پر کوئی دوسرا شخص ہے یا آلٹرنیٹ کوئی حل نکالتے ہیں. آپ اٹھے صبح صبح فون آ گیا فلاں شخص فوت ہو گیا, آپ نے سمجھا بڑا اہم تعلق ہے, جنازہ نہیں چھوڑا جا سکتا, تو آپ مینیج کرتے ہیں سارا دن. تو کوئی کہے نہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا, تو وقت سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن جس کی نگاہ میں جو جتنا اہم کام ہوتا ہے انسان اس کے لیے اتنا وقت نکالتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ 1 گھنٹہ ہمیں قرآن فہمی کے نور سے زندگی میں سکون ملے گا اور کل آخرت میں اس کی جزا کچھ اور ہے, تو یہ سب سے اہم ترین کام ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. تو یہ وقت منظم کرنے کی بات ہے, تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. آج الحمدللہ ہماری 10ویں کلاس ہے اس ہفتے کی, 1 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک, اور اگلے سنڈے سے دوبارہ یہی روٹین رپیٹ ہوگی. تو آپ کسی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے کہ جس نے 10 کی 10 کلاسیں جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں ماشاءاللہ, یعنی 10 کی 10 پورے لاہور میں 10 جگہوں پر یہ کلاس ہو رہی ہے, تو انہوں نے 10 کی 10 اٹینڈ کی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر وہ میرے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے. تو اگر ہم مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا. یار اس سے کوئی دنیا مانگے تو وہ عطا کرتا ہے, کوئی دین مانگے گا تو وہ عطا نہیں کرے گا. طلب تو ہو, تڑپ تو ہو, اور یاد رکھیے گا دنیا تو وہ جو اس کو نہ مانے وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے, جو اس کا انکار کر دے میں تجھے مانتا ہی نہیں وہ پھر بھی عطا کرتا ہے. تو اگر ہم بعض کا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کاروبار سیٹ ہے, یہ سیزن اچھا لگ رہا ہے, گاڑی بھی ماشاءاللہ نئی لے لی ہے, گھر بھی اپنا بن گیا ہے, تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم نے اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی. اگر یہ حلال ذرائع سے ہے تو واقعی اللہ کا فضل, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا مکان پکا ہو جائے, گھر بڑا ہو جائے, گاڑی لیٹسٹ ماڈل کی ہو, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے. یہ کوئی دلیل نہیں, کیونکہ اگر یہ معیار ہوتا تو کافروں کے پاس تو دولت زیادہ ہے. اگر یہی معیار مان لیا جائے تو کفار کے پاس تو دولت کے انبار زیادہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتے, لیکن مسلمانوں کا لحاظ اتنا نہیں ان کو عطا کیا. تو اگر یہ دولت اس کی رضا کا جو ہے وہ مظہر ہے تو یہ تو کافروں کو بھی وہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی بلکہ ایک جگہ پر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں جہاں فرمایا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اگر اسے پیچھے پڑھے تو پیچھے کفار کا ذکر ہے, یعنی یہ جو رزق ہے جس کو ہم سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو کہتا ہے یہ بغیر حساب کے لے جاؤ, اس کی کیا اوقات ہے, یہ بغیر حساب کے لے جاؤ. دیکھو آپ کسی بہت بڑے سیٹ کے پاس چلے جائیں جس کے پاس ہیرے جواہرات بہت کچھ ہو, اور وہاں پر گندوں میں پڑی اور آپ کہ میں 2-3 توڑے اٹھا لوں, کہتا ہے یار بغیر حساب تو لے جائے کڑی گل ہے. یعنی اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, چونکہ وہ مالک ارض و سماوات ہے. تو یہ وہ فرماتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ تو ہم جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں, کوئی نہیں مانتا اس کو بھی عطا کرتے ہیں. لیکن جہاں دین کی باری آئی نا وہاں یہ نہیں کہا کہ بغیر حساب کے دین دے دیتے ہیں. وہاں میرے حضور فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی اللہ جس شخص سے خوش ہوتا ہے, جس کے بارے اللہ چاہتا ہے کہ بھلا کر دیے, اس کا بھلا ہو جائے, پھر اللہ اس کو گاڑی نہیں دیتا, اس کو گھر نہیں دیتا, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب میں دیکھوں کہ اللہ نے میرا کتنا بھلا کیا, آپ اپنے اندر اتنے کہ آج 30 سال 40 سال ہماری زندگیاں بیت گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے, دوست بعض کا سناتے ہیں, انسان کو خوشی بھی ہوتی, راحت بھی ہوتی ہے اس سے, کہ وہ کہتے ہیں جی میں جب لاہور آیا تھا تو میں پیدل جاتا تھا, رکشے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے, آج اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ اپنی گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, تو انسان کو خوشی ہوتی ہے, راحت ملتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں صرف اس ایک اینگل سے ہی کیوں دیکھتے ہیں آپ, اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی تو دیکھیے. کیا اس وقت آپ نمازی تھے؟ کیا اس وقت آپ کی حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت تھی؟ اور آج کی کیفیت کیا دیکھو, دین کا بھی تو محاسبہ کیجئے نا. ہم صرف اپنے بچوں کو یہی مثالیں کیوں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بیٹا بیرون ملک گیا, دیکھو وہ تیسری نسل بھی کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اب, اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے اربوں روپے کما لی ہیں, اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کا کمپیریزن ایسے ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ دیکھو فلاں کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں اور تم لوگ کیوں نہیں نمازی؟ کمپیریزن تو یہ ہونا چاہیے, کمپیریزن تو یہ ہونا چاہیے. دیکھو فلاں کے بچے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے,
کمپیریزن تو یہ ہونا چاہیے میرا فلان دوست ہے یار اس نے کبھی خیانت کی نہیں ہے. کمپیریزن تو یہ ہونا چاہیے کہ یار میرا فلان دوست ہے وہ سیاسی محکمے میں جو ہے وہ حکومتی ادارے میں کام کرتا ہے لیکن اس نے کبھی رشوت نہیں لی, یار وہ بھی تو زندگی گزار ہی رہا ہے. کمپیریزن اس طرح ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ذہن میں یہی سوال کیوں بار بار گونجتا اور ہم اسی کو کیوں آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, لیکن اسی پر ہی کیوں ہماری نظر لگی ہوئی ہے جبکہ یہ جتنا بھی اچھا سیٹ کر لے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے. محنت ضرور کریں, کوشش ضرور کریں, لیکن ضابطہ یہ رہے کہ ہماری زبان پہ سچائی کا نور رہے, جھوٹ نہ آئے, خیانت نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, فراڈ نہ ہو. یعنی سادے لفظوں میں اس کے ضابطے نہ ٹوٹیں. امتحان تو یہ ہے یار, اسی نے تو کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. یہ جس نے قرآن اتارا وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جانوروں کو رزق ہم دیں گے, یا جو جانوروں کو رزق دے گا وہ انسانوں کو نہیں عطا کرے گا, وہ حضور کے غلاموں کو نہیں عطا کرے گا. تو یہ تو ایشو ہی نہیں تھا جس کو, ایشو تو یہ تھا کہ جو کمانے میں تم نے رستہ اختیار کیا وہ حلال کا ہے یا وہ حرام کا ہے. اس پر ہم نے محاسبہ کرنا اپنا, اور یہ سیکھنے کی چیز ہے اور یہ عمل کے جذبوں سے پیدا ہوتی ہے. تو جب ہم دعوتی عمل میں مصروف ہوں گے تو اس کے نتائج ہی ہوں گے. ہمارے اندر سے ایک آواز پھوٹے گی کہ تم اوروں کو تو اچھے کاموں کی دعوت دے رہے ہو, تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے کو فائدہ دیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جس نے نیکی کی بنیاد رکھی اللہ اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی نیکی کی, فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا اور سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا, چونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی تھی. تو جس شخص نے ہدایت کا چراغ ہاتھ میں پکڑا ہے اس کو مبارک ہو, اور وہ اوروں کو دعوت دیتا چلا جائے. کوئی ساتھ چلے تو اچھی بات ہے. یہ آخری بات اور میں رکوع مکمل کروں گا. کوئی آپ کی دعوت پر آپ کے ساتھ چلے تو اچھی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کو بھی ہدایت کا رستہ نصیب ہونے لگا. لیکن اگر کوئی نہ بھی چلے, آپ دعوت دیتے رہیں, تو جس کے ہاتھ میں چراغ ہوتا ہے چراغ اس کو فائدہ ضرور دیتا ہے کہ اس چراغ والے کو رستہ بھی نظر آتا ہے, منزل بھی نظر آتی ہے. تو مجھے بتائیں جس کے ہاتھ میں قرآن کا چراغ ہوگا, سچی بات تو یہ ہے, میں تو اپنے مصروفیات اتنی ہے تو میں نے تو یہ اپنے لیے قرآن کی کلاس شروع کی ہے کہ میرا 6 ماہ میں تفسیر کا پورا کورس ہو جائے کرے. تو یہ 10 رکھنے کا مقصد تو اپنے آپ کو جگا کے رکھنا. کبھی آپ نے دیکھا وہ کسی وقت دور میں ہوتے تھے چوکیدار, تو رات کو گشت کرتے تھے تو آواز لگاتے تھے جاگتے رہنا جاگتے رہنا. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر جاگنا ہم نے ہے تو آپ کو کیوں رکھا ہے؟ تو ذہن میں سوال پیدا ہو, ساری رات یہ کہتے جاگتے رہنا, اور ساتھ میں وہ سٹی سی بجاتے تھے. تو اصل میں وہ جو یہ ہے وہ یہ نہیں, ہمیں نہیں کہہ رہا کہ تم جاگتے, وہ اپنے آپ کو جگا کے رکھتا ہے. تو میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں خود جو پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں, تو کسی کا فائدہ ہو نہ ہو تو اپنے آپ کو جگا رہا ہوں. تو اگر ہر شخص اس طرح خود کو جگانے کے لیے تیار ہو جائے تو ہماری تو ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو. اللہ قرآن ہوا تھا اخرجت للناس. ذرا اس جملے کی مٹھاس تو دیکھیں, ذرا اس جملے کا پروٹوکول تو دیکھیں. میں اپنے اندر اتروں, آپ اپنے اندر اتریں. رب فرماتا ہے اخرجت للناس, ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. یو آر دا لیڈرز فار ادرس, تم نے دوسروں کی رہنمائی کی, تمہیں نکالا اس لیے. تمہیں ہدایت حاصل کرنے کی الگ سے ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تمہیں بنایا ہی اسی طرح ہے, تمہیں نبیوں کے امام کی امت میں کھڑا کیا ہے. تمہارا نبی سارے نبیوں کا لیڈر ہے, تمہارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے. اخرجت للناس, تمہیں نکالا ہی اوروں کے لیے. جو بھٹک رہے ہیں, جو گمراہی کی دلدل میں گر رہے ہیں, تم نے ان کو نکالنا ہے. ہماری یہ ذمہ داری لگائی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. تمہارا یہ منصب ہے یار. ایک استاد کلاس میں سے جانے لگے اور جاتے ہوئے ایک بچے کو کھڑا کر دے کہ میں تمہیں نکال رہا ہوں, تم نے ان کو چپ کروانا ہے. اور اگر وہ خود ہی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ کتنے بڑے منصب سے نیچے جا گرا.
کہ اس کا منصب تو یہ تھا کہ اس نے اوروں کو چپ کروانا تھا، اس کی ڈیوٹی تو یہ تھی، اس ساروں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ یار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان تھے، کوئی یہودیت میں بھٹک رہا ہے، کوئی عیسائیت میں الجھا ہوا ہے، کوئی لادہریت میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہندوازم کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اور کوئی سارے مذاہب کا ہی انکار کیے ہوئے ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا یہ کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو، تمہارا یہ منصب ہے۔ ہم نے تمہیں نکالا اس لیے، تمہیں اوروں کے لیے بنایا، تم اپنے لیے تو جی نہیں سکتے، چونکہ تمہیں تو اوروں کے لیے بنایا، اور اگر تم اپنا کام بھی بھول گئے اور تم خود ہی بھٹک گئے تو پھر تم نے کتنی بڑی منصب سے خیانت کی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو جگا کے رکھیں، اس دور پرفتن کے اندر یہ غنیمت ہے اتنے لوگ جو جمع ہوئے، لیکن ہم اس کلاس کے اندر جو سیکھیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیقات بھی نصیب رکھے۔ اور ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دعوتی عمل کو ضرور ساتھ میں شامل رکھیے گا، چونکہ یہ تسلسل ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد، ہدایت عطا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ دعا سکھائی گئی ہے اور ہم اس کو مانگتے رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھی گئی ہے سورہ فاتحہ، تو یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں۔ آپ لوگ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ صحت میں گنجائش نہیں تھی، لیکن جو چند کلمات آپ تک ضروری باتیں پہنچانا چاہیے، تعارفی چیزیں ضروری تھی تاکہ ایک مقصد اور مدعا جو ہے بالکل واضح ہو جائے۔